مسلمانوں نے مکہ کیوں چھوڑا؟ کفار مکہ پیغمبر خدا کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ ہجرت مدینہ میں پیغمبر خدا کے ساتھ کون کون تھا؟ کفار مکہ نے مدینہ پر کیوں چڑھائی کی؟ ناظرین گرامی، میں آپ کو عثمانیہ ٹی وی کی اس منفرد سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جانے لگے، حتیٰ کہ پیغمبر خدا کے گھر کا تعاقب بھی کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا، لیکن آپ کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ کفار مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس طرح پایا تکمیل تک پہنچایا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو کفار مکہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ چکے تھے، اور اس ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ عرصہ بعد حضرت علی اور حضرت عمر بھی مکہ المکرمہ کو الوداع کہہ چکے تھے اور مدینہ کی طرف جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے اور ان کو زندگی کے اصولوں سے واضح کر رہے تھے، اور مہاجرین اور انصار کے درمیان ایسا رشتہ قائم کر رہے تھے جس کی مثالیں 1400 سال بھی دی جاتی ہیں۔ پیغمبر خدا مدینہ المنورہ پہنچ چکے تھے، کفار مکہ کی تمام تر ترکیبیں ناکام ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، اس کی وجہ سے کفار مکہ اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبائلوں نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 300 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر کسی گروہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنی ہے تو اس کو خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن کفار مکہ کے سردار قرظ بن جابر نے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ کے تعاقب میں ایک متسلح چراہ گاہ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ چراہ گاہ مدینہ کے قرب میں تھی، جہاں پر مسلمان اپنے جانوروں کو لے کر جایا کرتے تھے، لیکن جب کفار مکہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور مسلمانوں کے جانوروں کو لے کر ساتھ چلے گئے، جب مسلمانوں کو اس حادثے کا علم ہوا تو مسلمانوں نے اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا۔ ناظرین گرامی، کفار مکہ کی طرف سے یہ کھلی دھمکی تھی کہ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا، ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو لوٹ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیونکہ مدینہ کے اندر مسلمان بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہودی بھی آباد تھے، لیکن یہودی کفار مکہ کے ساتھ خط و خطابت میں تھے اور مسلمانوں کی مخالفت میں ایک جاسوسی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصے کے بعد مدینے میں یہ خبر چل رہی تھی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا تھا وہ مدینہ کے عقب سے گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں پر رعب قائم کرنے کے لیے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے ایک جماعت روانہ کی۔ ناظرین گرامی، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کی تھی، نہ ہو تو ان کے پاس اسلحے کا سامان تھا، اور نہ ہی ان کا مقصد تھا کہ مکہ والوں سے وہ جنگ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ وہ مکہ والوں کو روکیں، تاکہ انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے مدینہ والوں سے بگاڑنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے جو کفار مکہ کے ساتھ رابطے میں تھے،
اور جاسوسی کا کام کر رہے تھے، لیکن ابو سفیان کو اس مشن کی خبر ہو گئی۔ وہ اپنا راستہ بدل کر مکہ کی جانب گامزن ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ابو سفیان نے مکہ میں بھی خبر دے دی کہ مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ ناظرین گرامی، ابو سفیان تو مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابو سفیان کے مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر 1000 فوجی تھے، 700 اونٹ اور 300 گھوڑوں کا لشکر لے کر وہ مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں، آپ لشکر لے کر واپس آ جائیں، لیکن ابو جہل جنگ پر بضد تھا اور مدینہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ ابو جہل کے لشکر کی خبر مدینہ المنورہ بھی پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے مجلس شورا کا انعقاد کیا اور صحابہ سے فرمایا، کفار مکہ نے اپنے منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کے مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ پیغمبر خدا نے ایک دفعہ پھر لوگوں سے کہا، کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ناظرین گرامی، دوبارہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی، انصار کی رائے لینا تھی، کیونکہ انصار سے جس پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی، جب بھی کوئی مدینہ پر بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا اس کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن یہ عہد نہیں تھا مدینہ سے نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات انصار سمجھ چکے تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ ناظرین گرامی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا صحابہ کرام جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کی طرف روانگی کا عزم کیا۔